السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ عید کا دوسرا اور تیسرا دن شیئر کروں گی، اور آپ کے ساتھ اچھی اچھی ریسیپیز کو بھی شیئر کروں گی، اور آپ کو بتاؤں گی کہ دوسرے دن عید کے ہم نے کیا بنایا تھا، اور عید گھومنے ہم کدھر کدھر گئے. تو چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف. تو عید کے دوسرے دن جو ہے تو میں نے کھیر مکس بنائی تھی، اور کھیر مکس کی ریسیپی بہت ہی زیادہ ایزی ہے. کھیر مکس کا جو مکسچر ہوتا ہے وہ آپ کو بنا ہوا مل جاتا ہے آسانی سے. میں نے لذیذہ کی کھیر مکس لی تھی، اور 1 کلو دودھ تھا، اور میں نے بس وہ لذیذہ کی کھیر مکس اس میں ڈالی تھی، اور 20 سے 25 منٹ میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا تھا، اور بس یہ ہماری کھیر مکس ریڈی تھی. اور دوسرے دن ہم نے کھیر مکس بنائی تھی، چنا چاٹ بنایا تھا، کیونکہ چنا چاٹ تو ضروری ہے بالکل، کہ چنا چاٹ کے بغیر ہماری عید ادھوری ہے. اور چنا چاٹ تو ہر دن جو ہے تو بنتا تھا. عید کے تینوں دن چنا چاٹ ہم نے بنایا ہے. اور کسٹرڈ اور چنا چاٹ جو ہے تو عید کی اسپیشل سوغات ہوتے ہیں، یہ بنانا ضروری ہیں. اور بہت لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہے تو پسند کرتے ہیں چنا چاٹ کو اور کسٹرڈ کو. میٹھے میں بھی کچھ ہونا چاہیے، اور جو ہے تو اسپائسی سا بھی کچھ ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو ہے تو میں نے جو ہے تو اسپیکٹیز بنائی تھی، کہ جو کچھ مہمان جو تھے تو وہ کھانے کے ٹائم تک نہیں رک رہے تھے، تو میں نے کہا کہ جلدی سے ان کے لیے اسپیکٹیز بنا لوں. تو اسپیکٹیز بنائی تھی، اور وہ اسپائسیز وغیرہ ڈالتے ہوئے میں بھول گئی تھی ویڈیو ریکارڈ کرنا، تو اس لیے میں نے لسٹ لگا دی تھی ساتھ میں کہ میں نے اس میں کیا کیا ڈالا تھا. اور اس میں نے بس آئل لیا تھا، اس میں گارلک پیسٹ ڈالا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا تھا، اور ٹرمرک پاؤڈر ڈالا تھا تھوڑا سا، اور اس میں اس پہ ذائقہ نمک ڈالا تھا، اور اس کے علاوہ بلیک پیپر پاؤڈر، کالے مرچ پاؤڈر جو ہوتا ہے پاؤڈر فارم میں، وہ میں نے اس میں ایڈ کیے تھے. آپ اپنے حساب سے ڈالتے جتنی آپ نے بنا رہے اسپیکٹیز وغیرہ جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ نے مقدار لینی ہے اس کی. 1 چمچ لینا ہے، 2 چمچ لینا ہے. اگر آپ نے زیادہ اسپائسی کھانا ہے تو آپ نے زیادہ ڈالنا ہے، اور اگر آپ نے لائٹ سا کھانا ہے تو پھر آپ کو اسپائسیز کی جو مقدار ہے تو آپ کو کم لینی پڑے گی. اس کے بعد جو ہے تو اسپیکٹیز میں نے اس میں بوائل کر کے ڈال دی تھی. اسپیکٹیز تقریباً 90% تک پک چکی تھی. ابلتے ہوئے پانی میں جب میں نے اس کو ڈالا تھا تو یہ بوائل ہو گئی تھی 90% تک. اس کے بعد میں نے اس کو اتار دیا تھا، اتار کے میں نے اس میں سے پانی نکال دیا تھا، اور میں نے اس کو ٹھنڈے پانی میں رکھا ہے تھوڑی دیر، 1 سے 2 منٹ ہم نے اس کو ٹھنڈے پانی میں رکھنا ہے، تاکہ جو اس کے اندر ہیٹ وغیرہ جمع ہوئی ہوئی ہے بہت زیادہ تو وہ نکل جائے. اگر ہم اسی طرح اس میں ڈال دیں گے گرم پانی سے نکال کے، ہم فوراً ہی اس کو ڈال دیں گے مسالے وغیرہ میں، گریوی میں جو ہم نے بنائی ہوئی تھی چکن وغیرہ میں ڈال دیں گے، تو یہ جڑ جائیں گی آپس میں، تو لمس سے بن جائیں گے. پھر اس طرح سے یہ ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس کا، کیونکہ یہ جب الگ الگ ہوتی ہیں تو ان کا پھر اچھے سے ٹیسٹ آتا ہے. تو ٹھنڈے پانی میں ہم اس کو تھوڑی دیر رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس سے پانی وغیرہ نکال کے اس کو ڈرائی کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو مسالے وغیرہ میں ایڈ کر دینا ہے. جو ہم نے مسالہ بنایا ہوا ہم نے اس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے. اس کے بعد اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے، اور مسالہ تاکہ اچھی طرح سے ایک ساتھ لگ جائے اسپیکٹیز کے ساتھ. اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا تھا چلی سوس ڈالا تھا، اور سویا سوس ڈالا تھا، اور تھوڑا سا ہم نے اس میں سرکہ ایڈ کیا تھا. سرکہ ایڈ کرنے سے اس میں تھوڑی سی کھٹاس آ جاتی ہے، اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے. آپ اگر لیمو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ تھوڑا سا لیمو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، 1/2 ٹی اسپون. اگر آپ کے پاس لیمو اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں 1/2 ٹی اسپون سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. سرکہ آپ نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے، بالکل 1/2 ٹی اسپون. اور چلی سوس اور سویا سوس آپ نے زیادہ مقدار میں ایڈ کرنے. میں نے اسپیکٹیز زیادہ بنائی تھی، میں نے پورا پیکٹ بنا لیا تھا، اس لیے میں نے اس میں تقریباً 4 سے 5 چمچ جو ہے تو سویا سوس کے ایڈ کیے تھے، اور 4 سے 5 چمچ چلی سوس کے ایڈ کیے تھے. اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس اپ کیا تھا، تاکہ اس اسپیکٹیز کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے تو مسالہ وغیرہ ان کے اندر چلا جائے، اور جو سویا سوس وغیرہ سوسز وغیرہ میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں وہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ لگ جائیں، تاکہ ہر ایک بائٹ میں ٹیسٹ آئے. اگر ہم اچھی طرح سے اس طرح نہیں ایڈ کریں، اس کو مکس اپ نہیں کریں گے تو پھر اس میں یہ الگ الگ رہ جائے گا. کسی جگہ پہ سوسز وغیرہ کا ٹیسٹ آئے گا اور کسی جگہ پہ نہیں آئے گا، اس لیے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد میں نے اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے تو بلیک پیپر کا ڈالا تھا، کیونکہ مجھے اسپیکٹیز زیادہ لگ رہی تھی اور اس میں مسالہ اسپائسیز وغیرہ بہت ہی کم لگ رہے تھے. میں نے تھوڑی اسپائسی سی بنانی تھی، اس لیے میں نے اس میں 1 ٹی اسپون بلیک پیپر کا اور ایڈ کیا تھا. اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ بھی، بلیک پیپر کا ٹیسٹ ویسے بھی بہت اچھا آتا ہے،
اگر آپ اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا. اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلیک پیپر کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے، تو آپ اس میں بلیک پیپر ضرور ایڈ کریں. اس کے بعد مجھے آئل تھوڑا سا کم لگا، اس میں آئل میں نے کم ڈالا ہوا تھا، مجھے بہت ہی کم لگا، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس میں آئل ڈال دیا. تھوڑا سا زیادہ آئل میں یہ اچھی لگتی ہیں، بہت ہی زیادہ مت ڈالیے گا لیکن تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے. یہ تھوڑی آئلی ہی اچھی لگتی ہیں، اور کیونکہ اس میں پانی وغیرہ تو ہم نے ایڈ نہیں کرنا، صرف آئل میں ہی کھانا ہم نے اس کو، تو آئل تھوڑا سا ہونا چاہیے، ان میں نظر آنا چاہیے. اور بس اس کے بعد اسپیکٹیز ہماری ریڈی تھی. اور یہ ہمارے پاس ہرا دھنیا پڑا ہوا تھا، یہ دیسی ہمیں گھر سے، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے بلاگ میں کہ ہمیں دیا تھا ہمارے نیبرز میں، جو ہیں نے دیا تھا ہمیں، تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا ہرا دھنیا، اس سے بہت اچھی سی لک آتی ہے. اور بس یہ چنا چاٹ تھا ہمارے پاس، دوسرے دن ہم نے بنایا تھا، اور کھیر مکس بنائی تھی، اور اس کے علاوہ اسپیکٹیز بنائی تھی. اور چائے کے تو مہمان بہت ہی زیادہ تھے، کیونکہ ایک پہلے دن تو کھا کے چنا چاٹ وغیرہ کسٹرڈ وغیرہ سب کچھ کھا کے تو چائے کے شوقین زیادہ ہیں. اور موسم بھی وہاں پہ ٹھنڈا تھا، اور کچھ یہ موسم کی صورتحال تھی. سب کچھ کام کاج کرنے کے بعد تقریباً شام کے 4 بج رہے تھے جب ہم لوگ تھوڑے سے فری ہوئے، تھوڑا سا ٹائم ملا ہم نے کہا کہ چلو ہم بھی تھوڑی سی عید پھر آئیں. میں نے اپنے پاپا کی قبر پہ جانا تھا، ان کے لیے دعا کرنی تھی، تو ہم لوگ نکلے. جو ہی ہم گاڑی میں بیٹھے اور یہ موسم کی صورتحال بن گئی، اور اس طرح سے بہت ہی موٹے موٹے سے اولے سے پڑنا شروع ہو گئے. بہت ہی زیادہ موسم خراب ہو گیا فوراً سے، اور ایک طرح سے موسم بہت اچھا بھی ہو گیا تھا، بہت مزے کا ہو گیا تھا، اور گرینری تھی اور بہت مزے کا لگ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ کوئی نئی چیز ہے. حرین اور محمد کے لیے تو یہ بالکل نئی چیز تھی، اور حرین محمد کو ایک بیلون ملا، وہ بیٹھ کے آپس میں کھیلنے لگے. اور کافی دیر ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ موسم ٹھیک ہو جائے، تھوڑا سا یہ اولے وغیرہ رک جائیں، بارش وغیرہ رک جائے. چھوٹی چھوٹی بارش تھی ساتھ میں، اور اس طرح سے اولے پڑ رہے تھے. اور کافی دیر ہم بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے گاڑی میں بیٹھ کے، کوئی 15 سے 20 منٹ کے، شاید بارش رک جائے اور یہ اولے وغیرہ رک جائیں. لیکن اولے وغیرہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، بارش بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. پھر ہم نے کہا کہ چلیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور چلتے ہیں، شاید جب تک ہم اپنی جگہ تک پہنچتے تب تک شاید بارش رک ہی جائے. اور پھر ہم لوگ اتر کے آ گئے تھے، اور اسی طرح سے موسم بس بنا ہوا تھا، اولے وغیرہ پڑ رہے تھے، اور کافی موسم خراب ہو گیا تھا، بارش وغیرہ لگی ہوئی تھی، اور کیچڑ وغیرہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور یہاں پہ ہم نے اترنا تھا گاڑی سے، اور سڑک یہیں تک ہے ہماری روڈ، اور آگے ہمارا پیدل راستہ ہے، ہم نے جانا تھا. اور یہ اس طرح سے ہمارا بہت ہی زیادہ حالت خراب ہو رہی تھی، چلنا مشکل ہو رہا تھا، سلپ تھا بہت زیادہ، بچوں کے لیے چلنا بہت مشکل تھا. لیکن پھر بھی ہم نے اللہ کا نام لیا اور چلے گئے. اور یہاں پہ جب ہم آ کے رکے، یہاں سے ہم اتر کے ہم نے چلنا شروع کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ بارش بھی رک گئی تھی. اور یہ دیکھیں کہ موسم کی یہ صورتحال تھی کہ میں نے بچوں کو گرم کپڑے پہنائے ہوئے تھے، فل بازو، اور جیکٹ وغیرہ ہم ساتھ لے گئے تھے، اور جیکٹیں وغیرہ بھی ان نے پہنی ہوئی تھی. دونوں کو میں نے جیکٹ پہنائی ہوئی تھی، اور کپڑے بھی فل بازو والے ان کو پہنائے ہوئے تھے. اور موسم ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور یہ سردیوں کے شروع کی جو ہے تو بوندا باندی ہے، اور یہ اولے وغیرہ پڑ رہے ہیں. اس طرح سے موسم خراب ہو گیا تھا، اور سردی بھی کافی شدت کی تھی. ہم نے تو جتنے دن بھی ہم نے وہاں پہ اسٹے کیا، ہم نے تو آگ جلا کے رکھی ہے ساتھ میں، لکڑیاں وغیرہ. اور پھر بس ہم نے دعا وغیرہ کی تھی، اور ہم واپس شام کو گھر آ گئے تھے. اور اس سے اگلے دن جو ہے تو ہم نے جانا تھا 2-3 جگہ پہ، ہم نے تعزیت کے لیے جانا تھا، اور فوتکیاں وغیرہ ہوئی ہوئی تھی تو ہم نے وہاں پہ جانا تھا. اگلے دن جمعہ تھا، اور تقریباً کبھی ہمارا پروگرام بن رہا تھا اور کبھی نہیں بن رہا تھا، لیکن بالآخر پھر ہمارا پروگرام بن گیا، اور کافی لیٹ، ہم تقریباً 1 بجے گھر سے نکلے. اور پھر ہم نے جانا تھا جیرا دیوی گلی. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی زیادہ، جتنی زیادہ اس کی تعریف کی جائے کم ہے. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور بہت ہائٹ پہ جگہ ہے. تو پھر اللہ کا نام لے کے ہم نکل گئے تھے، 1 بجے تقریباً ہم نے گھر سے نکلے تھے. اور ہم جو ہے تو بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، اور بہت ہم نے راستے میں بہت زیادہ انجوائے کیا. اور جب ہم گھر سے نکلے تو ہم بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی چیز کھانی ہے، تو ہم راستے میں دیکھتے دیکھتے گئے، لیکن ہمیں کوئی شاپ وغیرہ اس طرح کی نہیں ملی. جب ہم نکل گئے ایک بار تو جلدی سے ہم نے کہا کہ چلو پہنچ جائیں، ہم بعد میں چیزیں لے لیں گے. بالآخر بچے بھی سو گئے گاڑی میں،
اور اس طرح سے آدھے راستے میں ہم لوگ پہنچے تو پھر ہمیں دکان وغیرہ ہم نے دیکھی، لیکن پھر بچے سو گئے تھے، پھر ہم نہیں رکے کیونکہ ہم نے جلدی سے پہنچنا تھا، ٹائم بہت کم تھا، اور ویسے بھی فرائیڈے کے لیے جیسے ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ فرائیڈے کا دن بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور جلدی جلدی سے بندہ اپنے کام نپٹا دے۔ اور پھر ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا، بہت زیادہ ہمیں مزہ آیا، اور بہت عرصے بعد میرا بھی ادھر چکر لگا ہے، اور یہ بچے بھی بس اس طرح سے سو رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے، اور ان کو نیند آئی تو یہ بس سو گئے، ان کے سونے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اور پھر راستے میں تھوڑی آگے جا کے تو ایک آئس کریم والا اس کی آواز آئی، تو وہ رین بھی اٹھ کے بیٹھ گئی کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے، پھر محمد بھی اٹھ گیا، پھر خیر ہم نے وہاں سے آئس کریم کھائی، اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کی سفر کے بعد جو ہے تو ہماری منزل آگے جدھر ہم نے جانا تھا، اور میرے ساتھ میرے چاچو بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، اور میری دادی وغیرہ بھی تھی، اور حارث بھی تھے میرے ساتھ، اور چاچو کی مسز بھی تھی، اور ان کے بچے بھی تھے، اور یہ ان کی بچی ہے حرین کے ساتھ ماشاءاللہ سے اس طرح سے چل رہی ہے، اور حرین اس کو یاد کرتی ہے، اور اس سے ماشاءاللہ بہت پیار کرتی ہے، اور بالآخر ہم وہاں پہ پہنچ گئے، اور یہ وہاں کا کچھ دیسی سا ماحول ہے وہاں پہ، اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ، اور اتنی زیادہ گرینری، اور یہ گندم وغیرہ اگی ہوئی ہے اتنی زیادہ، اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، وہاں کا ویو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ بھینس تھی یہاں پہ حرین اور محمد کو یہ نئی سی چیز لگی ہے، کبھی اتنے قریب سے انہیں یہ چیز نہیں دیکھی، جب دیکھی تو اس کے پاس چلے گئے، اور جب وہ اٹھنے لگی تو بھاگے ہیں یہ ڈر کے وہاں سے۔ اور پھر یہاں پہ ہم نے ایک جگہ سٹے کیا ہے جہاں پہ خودکی وغیرہ ہوئی تھی، ہم نے وہاں پہ دعا وغیرہ کی ہے، اور پھر ہم وہاں سے چل پڑے، ہم نے پھر اوپر جانا تھا، میری پھپھو کا گھر ہے، ان کے گھر جو ہے تو کھانا وغیرہ ہم نے ان کے گھر کھانا تھا، تو یہاں سے اس طرح کا کچا سا راستہ ہے، وہاں پہ کچے کچے راستے ہیں، اور بہت ہی مشکل راستہ ہے، چلنا وہاں پہ بہت مشکل ہے، اور پیدل چلنا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور بچوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور حرین تھوڑا سا چلی ہے، اور یہ بالکل آ کے ادھر بیٹھ گئی ہے، بالکل اس کی عادت خراب ہو گئی ہے یہاں پہ بیٹھنے کے بعد، یہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی کہ بس یہیں پہ میں بیٹھی رہوں، اور الحمدللہ ہم نے یہاں پہ آنا تھا اس گھر میں، اور یہ بہت ہی زیادہ ہائٹ پہ ہے، نیچے سے ہو کے جب دیکھتے ہیں تو بہت ہی ہم سوچتے ہیں کہ کیسے پہنچیں گے، لیکن ہم پہنچ گئے، اور یہ سامنے بالکل ابھی تو خیر یہ گرینری وغیرہ ہو گئی ہے، اور یہاں سے یہ بارڈر بالکل سامنے انڈیا کا نظر آتا ہے ان کے گھر سے، اور یہ دیوی گلی ہے، اس جگہ کا نام ہے دیوی گلی، اور ہم یہاں پہ جو ہے تو گئے ہوئے تھے، اور اس جگہ کو دیوی گلی میرے خیال سے اس لیے جہاں تک میں نے سنا ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دیوی تھی، اس کا کوئی مندر وغیرہ تھا، اور جو نان مسلم تھے، ہندو وغیرہ تھے، وہ اس کی پوجا وغیرہ کرتے تھے، تو اس لیے اس جگہ کا نام دیوی گلی رکھ دی ہے، اور بس ہم نے کھانا وغیرہ کھایا ہے، شارٹ سے ٹائم کے لیے ہم گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا، اور ہم نے واپس بھی گھر آنا تھا، تو یہ لہسن ماشاءاللہ ان نے لگایا ہوا ہے، اور یہ وہاں کے دیسی سے لوگ ہیں، اور وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، گندم وغیرہ لگی ہوئی ہے، بہت خوبصورت یہاں کا منظر ہے، اور یہ اس طرح کا کچا راستہ، اور یہاں سے ہمیں بہت ہی تھک چکے تھے، اور یہاں سے ہمیں آنا بہت ہی مشکل تھا واپس، لیکن ہم نے واپس گھر کی طرف آنا تھا، اس لیے ہم چائے وغیرہ پی، ہم نے کھانا شانا کھایا ہے، اور پھر ہم نے واپس اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، اور کافی دور تک ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد جو ہے تو ہم واپس اپنی گاڑی تک پہنچے، اور واپس ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلیں ہم واپس اپنی جگہ تک پہنچ گئے، اور یہ ہم نے یہاں پہ گاڑی کھڑی کی تھی، اور یہاں پہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ واپس پہنچ گئے، اور پھر واپسی بھی تقریباً مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، اور ہم نے ایک جگہ اور رکنا تھا، اور یہ نیچے ہے جیرہ ہے سارا، یہ جیرہ بازار ہے، اور وہاں سے ہم نے کلچے لیے ہیں کیونکہ جیرہ کے کلچے بہت ہی مشہور ہیں اور بہت مزے کے، اور واقعی کھا کے ہم نے جب آ کے دیکھے ہیں تو بہت ہی مزے کے تھے، اور یہاں بازار میں ہم گئے تھے، یہاں سے ہم نے کلچے وغیرہ لیے، اور پھر ہم نے ایک جگہ اور سٹے کیا تھا، اور ادھر ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تھا، کھانے کی بالکل بھوک نہیں تھی، لیکن ہم نے بہت ہی ٹیسٹی دیسی سبزی اور چٹنی وغیرہ تھی، اور ساتھ میں چکن وغیرہ بھی تھا، میں نے تو دیسی سبزی کھائی تھی بہت شوق سے، اور بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا، اور بہت مزے کی چٹنی کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ تھا،
تو خیر ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تھا وہاں پہ، اور پھر ہم گھر آ گئے تھے، اور اگلے دن پھر ہم واپس اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اور راستے میں آتے ہوئے ہمارا یہ گلبرگ کا تھوڑا سا راستہ، یہ کلپ میں نے تھوڑے سے اپنے ویورز کے لیے ایڈ کیے ہیں، اور پھر آ گئے تھے ہم اپنے واپس گھر۔ اور یہ کچھ ہماری روٹین رہی ہے، اور عید پہ اس طرح سے ہم نے انجوائے کیا ہے، اور بہت ہی مزہ آیا ہے، بہت مزے کی ہماری عید گزری ہے۔ اور آپ نے مجھے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیسا لگا آپ کو میرا ولاگ، اور کیسی لگتی ہیں آپ کو میری ریسیپیز۔ اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اچھی کامنٹس آپ نے مجھے کرنے ہیں، اور کامنٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں میرے ولاگز، اور دیوی گلی آپ کو کیسا لگا ہے۔ اور آپ نے بھی ضرور دیوی گلی کا وزٹ کرنا ہے، اگر زندگی میں کبھی آپ کو موقع ملے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور آپ نے ضرور اس جگہ کا وزٹ کرنا ہے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔